بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی۔ بشرا بی بی نے بانی کو بتایا کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر بانی پی ٹی آئی کا طیارہ اڑان بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے ڈیجیٹل میگزین نے سینئر صحافی آن بینٹ جونز کی رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں بشرا بی بی کی تیسری شادی، ذاتی زندگی اور انداز حکمرانی پر بھی سوالات۔ برطانوی جریدے کے دعوے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے دور میں بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹایا۔ اس جھوٹے من گھڑت بے بنیاد بیان سے یہ عمران احمد نیازی نے 2017 میں دیا، اس سے نہ صرف شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی بلکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جو تمام اخبارات میں شائع ہوا، جو مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر اس کو دہرایا گیا اور اس میں ان الزامات کی بنیاد پر سیاست کی گئی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ بشرا حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے کہنے پر حکومتی فیصلے کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزام سے شہباز شریف کی ساکھ متاثر ہوئی۔ عدالت پیش ہو کر پی ٹی آئی کے وکیل کے سوالوں کا جواب دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا عالمی جریدے کی بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ پر رد عمل۔ عظمہ بخاری نے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کو 100% درست اور حقائق کے مطابق قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا۔ جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں، ملک اور معیشت نہیں چلتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دی۔ صدر مملکت نے پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد تینوں بن آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن گئے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلے جج کا بطور احتجاج استعفیٰ۔ جسٹس شمس محمود مرزا بھی مستعفی ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا، اپنا چیمبر بھی خالی کر دیا اور بغیر پروٹوکول واپس روانہ ہو گئے۔ جسٹس شمس محمود مرزا کے تبادلے کا امکان تھا۔ 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ I, Justice Muhammad Kareem Khan Aga, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجفی کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ ججز سمیت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکرٹری منظور ججا اور دیگر کی بھی شرکت۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملہ تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کا ایک اور سہولت کار گرفتار۔ خودکش دھماکے میں استعمال ہونے والی بارود سے بھری جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی۔ خودکش جیکٹ پشاور سے بوری میں چھپا کر اسلام آباد لائی گئی۔ خودکش جیکٹ کچھ دن ایک درزی کے پاس رکھی گئی۔
درزی کو بھی معلوم تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے. سہولت کار درزی گرفتار ہو گیا. مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے. حکومت سے چار ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، آپ ایک پوری کی پوری کیمپین کر دیں. اور فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو کہ بھائی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ. قبائلی عمائدین سے خطاب میں کہا سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث ہیں. فیلڈ مارشل نے واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حکومت سے ناراضگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلحہ اٹھا لیں. ہمارے ملک میں امن کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سلسلہ ابھی استعفوں کا یہاں رکے گا نہیں ملک صاحب. ہمیں ان کی الائنمنٹ پتہ ہے جن افراد نے دینے اور پریڈکٹیبل ہے. وی نو دیٹ دو وہ کون سے ججز ہیں ججز میں جو ہر صورت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو انصاف دینے کو انصاف سمجھتی تھی اور وہی پولیٹیکل پارٹی جس کو وہ انصاف دے رہے تھے اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس کو وہ ناانصافی سمجھتی جو ان کی مرضی کا انصاف. اور وہی ججز تھے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر صورت میں سزا دینا چاہتے تھے. پارلیمنٹ سپریم ہے. ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں. ایسے ججز ہیں جو ایک پارٹی کو سزا دینا چاہتے تھے. ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے. حکومت عوام کے مفاد میں قانون سازی کر رہی ہے. اپنا کام ایمانداری سے کرنے والے ججز کو سلام پیش کرتے ہیں. صحت کے شعبوں میں بہتری کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے. روایتی علاج کی جدید دور میں اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کانوکیشن سے خطاب. لاہور کی سیشن عدالت میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دائر حتک عزت کے دعوے پر سماعت. وکیل بانی پی ٹی آئی محمد حسین نے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر جرح کی. عطا اللہ تارڑ نے عدالت کے روبرو حلف لیا. عدالت نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے کیس کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی. پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز. عالمی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کی معیشت و سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا اعلان کر دیا. بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان ہے. رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست. پاکستان پچھلے 2 سال کی بنسبت اب عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار ہے. سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت ملی. سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا بی بی سی کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کروں گا. بی بی سی پر $1 ارب ہرجانے کا کیس کرنے جا رہے ہیں. ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح ایٹمی تجربات کریں گے. ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. اعلیٰ امریکی حکام کی چینی حکام سے جمعے کو بات ہوئی تھی. وینزویلا کے معاملے پر ہم فیصلہ کر چکے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ سعودی ولی عہد کے ساتھ F-35 طیاروں کی ڈیل کے قریب. دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر منگل کو دستخط متوقع. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آئندہ دنوں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، حالیہ غزہ بحران اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی. ملاقات میں اسرائیل سعودی عرب تعلقات کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان. امریکی جریدے کا دعویٰ. ون ڈے سیریز شاہینوں کے نام. پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان کو 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. پاکستان نے 289 رنز کا ہدف
10 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। बाबर आजम 119 गेंदों पर 102 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वनडे सीरीज का फाइनल मैच कल रावलपिंडी में होगा। बाबर आजम की 26 माह बाद शानदार सेंचुरी, 807 दिन का इंतजार, 83 इनिंग्स बाद बाबर की सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वनडे कैरियर की 20वीं सेंचुरी जड़ दी। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा, रिकॉर्ड का नहीं, सिर्फ टीम को मैच जितवाना मकसद होना चाहिए। रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, तनकीद करने वालों को कोई जवाब नहीं दूंगा। सारी तवज्जो क्रिकेट पर है। मुश्किल वक्त गुजरा लेकिन अपनी फिटनेस को बेहतर किया। मुश्किल वक्त आए, खुद पर एतमाद रखें। गजा में इस्राएली मजालिम फलस्तीनियों को तालीम से न रोक सके। इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहानात में 11 फलस्तीनी तालबात की 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन। शानदार नताज के बायस इस्राएली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। कामयाब तालिबात के खानदानों ने तबाह हाल इलाकों में जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। अफसोस कि कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा इस्राएली फौज की बमबारी में शहीद हो चुके हैं। और रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस का यूक्रेन पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक, इमारतें तबाह। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस ने हमलों में शहरी आबादी, इमारतों और तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम ने रूस के बहुत ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा भी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कैफ पर रूसी हमलों में आज़रबाईजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा।